بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا النبی الامی الحبیب العالی القدر الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ دیکھیے گزشتہ سبق میں الحمدللہ اللہ کے فضل سے سورہ طٰہٰ کی 89 یعنی 89 آیتیں پوری ہو چکی، اور یہاں سے آیت نمبر 90 سے ہم کو پڑھنا ہے۔ آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے پچھلے سبق کی آخری آیات کا مفہوم ذہن نشین کر لیجئے تاکہ آج کا سبق سمجھ میں آئے۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم یعنی بنی اسرائیل نے مصر سے ہجرت کی، فرعون ڈوب گیا اور اس کے بعد آپ کو اطمینان ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ سے توریت شریف کا وعدہ فرمایا اور آپ توریت لینے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے کر گئے۔ اب ادھر سے پیچھے ہوا کیا تھا کہ ساموری نے جو زیورات ان بنی اسرائیل کے پاس تھے ان سے کیا کرا، ایک بچھڑا بنا دیا، اور اس بچھڑے میں اس نے کہتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام کی جو گھوڑی تھی اس کے نیچے جو مٹی تھی اس کے قدموں کے نیچے وہ لے لی تھی اور اس کو ڈال دیا تھا، تو وہ بچھڑا بولنے لگا تھا۔ تو اور ساموری نے ان لوگوں سے یہ کہہ دیا تھا یہ تمہارا معبود ہے، اس کی عبادت کرو، وہ سب عبادت کرنے لگے تھے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے کر آئے اور لوگوں پر بہت غصہ ہوئے، بہت غضبناک ہوئے، تو لوگوں نے کہا کہ یہ ہم نے خود نہیں کیا ہے بلکہ یہ تو ساموری نے کیا ہے، اور ہم تو بس کہتے ہیں ساموری کے کہنے میں آ گئے اور ہمارے یہ اختیار میں نہیں تھا، ہم تو بہک گئے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سب ہم نے پڑھ لیا تھا، اتنی گفتگو ہم نے پڑھ لی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے آ کر یہ سب سوالات کیے تو انہوں نے ساری بات کہتے ہیں ساموری کے اوپر ڈال دی تھی، ٹھیک ہے۔ اور پھر آخر میں یہ بھی کل بیان ہو گیا تھا کہ انہوں نے یہ جو معبود بنایا تھا بچھڑے کو، یہ معبود نہیں ہو سکتا کیونکہ نہ تو وہ فائدہ پہنچاتا تھا، نہ نقصان پہنچاتا تھا، نہ ہی ان کی بات کا جواب دیتا تھا، اور جو فائدہ نہیں پہنچا پائے، نقصان نہیں پہنچا پائے، وہ معبود نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھیں نقصان نہیں پہنچا پائے اس کا مطلب ہم نے یہ پڑھا تھا پیچھے، یعنی اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچے تو اس کو دور نہیں کر پائے، ہاں۔ تو یہ سب ہو گیا تھا۔ اس کے بعد آیت نمبر 90 سے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ، اور یقیناً ہارون نے کہا تھا ان سے، من قبل پہلے ہی، وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ اور بے شک ان سے کہا تھا، کس نے؟ قالا کا فاعل ہارون نے، من قبل پہلے ہی، ای قبل ان یرجع موسیٰ، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واپس آنے سے پہلے، یا آپ کوہ طور سے بھی واپس نہیں آئے تھے اور قوم یہ شرک میں مبتلا ہو گئی تھی اور بچھڑے کی عبادت کرنے لگی تھی، تو اس سے پہلے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے ہی حضرت ہارون نے ان سے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ یا قومی، اے میری قوم، انما فتنتم بہ، کہ اس کے ذریعے، ہاں ضمیر کا مرجع اجل، یعنی تم اس بچھڑے کے ذریعے آزمائے جا رہے ہو، بس تم آزمائش میں ہو۔ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، اور بے شک تمہارا رب رحمان ہی ہے، اور بے شک تمہارا رب رحمان ہی ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ فَاتَّبِعُونِی، تو تم میری اتباع کرو، فی عبادتہ، اللہ کی عبادت کرنے میں، یعنی جیسے میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں تو ایسے ہی تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَأَطِیعُوا عَمْرِی، اور میرے حکم کی اتباع کرو، فیہا، کس میں؟ اللہ کی عبادت کے سلسلے میں، یعنی جیسے میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ ایسے ایسے اللہ کی عبادت کرنی ہے وہی کرو، بچھڑے کی عبادت نہ کرو۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے پہلے ان سے کہا تھا، یہ کہا تھا، تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ قالو، بولے، لن نبرح، بریحہ یبرحو سے ہے، اور کہتے ہیں فعل ناقصہ سے ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے کہتے ہیں مسلسل کسی کام کو کرتے رہنا۔ نفی کے ساتھ جب آتا لن نبرح تو مطلب ہے مسلسل کرتے رہنا، لن نبرح ہم مسلسل کرتے رہیں گے، مطلب ہے لن نزال علیہ عاکفین، یعنی اور عکف علی کا مطلب ہوتا ہے کسی کام پر ڈٹے رہنا، تو مطلب ہے لن نبرح علیہ عاکفین کہ ہم اس پر ڈٹے رہیں گے،
یعنی بچھڑے کی جو عبادت کر رہے ہیں ہم جم کر اس کو کرتے رہیں گے، اعلیٰ عبادت اس کی عبادت پر مقیمین قائم رہیں گے، اس کی عبادت پر قائم رہیں گے، حتیٰ یرجع الینا موسیٰ، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے پاس آ جائیں۔ جب تک موسیٰ نہیں آ جائیں گے تب تک ہم نہیں ہٹنے والے ہیں۔ موسیٰ آ جائیں گے تب ہم دیکھیں گے کہ موسیٰ اس بچھڑے کی عبادت کرتے ہیں اور اس کو اپنا معبود مانتے ہیں یا نہیں مانتے، اور سامری جو کہتا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ موسیٰ کے آنے کے بعد ہم کچھ کریں گے، ابھی نہیں، ابھی تو ہم کو یہ مل گیا، اب تو ہم اس کی عبادت کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت ہارون نے انہیں سمجھا دیا تھا پہلے ہی، اور جو ہے کہتے ہیں انہوں نے یہ جواب دیا تھا۔ جب انہوں نے یہ جواب دیا وہ نہیں مانے، تو حضرت ہارون علیہ السلام اور 12,000 ایسے لوگ تھے جنہوں نے بچھڑے کی عبادت نہیں کی تھی، تو وہ ان سے الگ ہو گئے، لیکن انہیں قتل وغیرہ نہیں کیا، اور جو ہے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتظار تک کہ حضرت موسیٰ آ جائیں، وہی ان کا فیصلہ کریں گے، اور آپ نے ان کا قتل نہیں کیا اور جو ہے ان پر بہت سختی نہیں فرمائی، ٹھیک۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آ گئے، انہوں نے آگے قوم سے خطاب کیا تھا، تو قوم نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ ہم تو مجبور ہو گئے تھے، ساموری نے ہمیں یہ بنا کے پیش کیا، ہمارے اختیار میں نہیں تھا۔ تو پھر ہوا کیا، کہا، کس نے کہا؟ موسیٰ، حضرت موسیٰ نے، بعد رجوعی، آنے کے بعد، قوم کے پاس جب آ گئے کوہ طور سے، تو آپ نے فرمایا یا ہارون، کس سے فرمایا؟ یا ہارون، اے ہارون، یعنی اپنے بھائی سے کہا، ما منعک، کس چیز نے تم کو روکا، اذ رأیتہم ضلوا، جب تم نے انہیں دیکھا کہ یہ گمراہ ہو گئے، یعنی جب تم نے انہیں گمراہ ہوتے ہوئے دیکھا، بعبادتہ، بچھڑے کی عبادت کے ذریعے، تو کس چیز نے تمہیں روکا؟ اللہ تتبعنی، کہ تم میری اتباع کرو، یعنی میری اتباع کرنے سے تمہیں کس چیز نے روکا؟ لا زائدہ، یہاں پر لا زائدہ، یعنی ما منعک، کس چیز نے تمہیں روکا؟ ان تتبعنی، یہ ہے اصل، لا زائدہ ہے تاکید کے لیے، ٹھیک ہے، یعنی میری اتباع تم کرو، اس چیز سے تمہیں کس نے روکا؟ اب میری اتباع کرو، اس سے مراد دو چیزیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ تم میرے پاس کوہ طور پر چلے آتے اور مجھے ان کا معاملے کی خبر دیتے، یا تو یہ مطلب ہوتا، یا پھر ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ تم میری اتباع کرو، یعنی کہ تمہیں کس چیز نے روک لیا میری اتباع کرنے سے، اس سلسلے میں کہ تم اللہ کے لیے ان پر غصہ ہوتے اور جنہوں نے کفر کیا ان سے جو ہے جنگ کرتے۔ تو کیونکہ حضرت موسیٰ تو کفر کرنے والوں سے بعد میں آ کر جنگ فرمائی آپ نے، ان کے سخت خلاف ہوئے آپ، ٹھیک ہے، تو ایسے ہی تم نے میری اس طرح اتباع کیوں نہیں کی؟ یہ دو چیزیں مراد ہو سکتی ہیں۔ اور ما منعک کو ہم جب روکنے کے معنی میں کریں گے تو اللہ تتبعن میں لا زائدہ ہو سکتا ہے، اور ایک دوسری صورت بھی اس کی نکل سکتی ہے، حضرت مفسر نے جو ان کے نزدیک مختار تھا وہ بتایا، لیکن ایک دوسری صورت بھی نکل سکتی ہے کہ ما منع جو ہے، منع وہ حملہ کے معنی میں ہو، اور ما منعک کا مطلب ہو ما حملک اللہ تتبعنی، تو اب اس صورت میں لام زائد نہیں ہوگا، بلکہ مطلب ہوگا کہ تمہیں کس چیز نے ابھارا کہ تم میری اتباع نہ کرو، یعنی کس چیز نے تمہیں اس بات پر ابھارا کہ تم میری اتباع نہ کرو؟ افعصیت امری، کیا آپ نے میرے حکم کی نافرمانی کی؟ بے اقامتی کا، کہ آپ ان کے درمیان قائم رہے، بینا بے اقامتی کا، کہ آپ قائم رہے بینا ان لوگوں کے درمیان، من یعبد غیر اللہ تعالیٰ، جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کی عبادت کرے، آپ ان میں کیوں ٹھہرے رہے؟ آپ میرے پاس آتے میں یہ خبر دیتے، یا کیوں ان کے پاس باقی رہے، ان کو جو ہے قتل کرتے؟ یہ دونوں چیزیں مراد ہو سکتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے یہ بات بتایا کس حال میں کہی تھی حضرت ہارون سے، کہ داہنے ہاتھ سے ان کے سر کے بال پکڑ لیے تھے، اور جو ہے بائیں ہاتھ سے داڑھی کے بال، اور بہت غضب میں تھے حضرت موسیٰ، بہت غصے میں تھے اس شرک کو دیکھ کر۔ قال ہارون، تو حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا، یا ابن امی، اب یا ابن امی اس میں دو قرأتیں ہیں، یا ابن اما، امی دونوں، بکسر المیم، میم کے کسرے اور فتح کے ساتھ، یا ابن امی، یا ابن امی، یہ ہے اصل، ہے نا، اے میری ماں کے بیٹے، ارادہ امی تھا، یا کو حذف کر دیا گیا، امی مراد لیا، یا ابن امی، اے میری ماں کے بیٹے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون بھائی تھے دونوں، تو انہوں نے وذکرھا، اور ان کا ذکر کرنا، یعنی والدہ کا ذکر کرنا، اعطف لقلبہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل کو نرم کرنے کے لیے تھا، کہ جب حضرت موسیٰ کو یاد آئے گا کہ ہاں بھائی ہم ایک ہی ماں کے بیٹے، بلکہ ایک ہی باپ کے بیٹے، دونوں سگے بھائی تھے، تو انہیں رحم آئے گا، اس لیے انہوں نے کہا، یا ابن امی، اے میری ماں کے بیٹے، لا تأخذ بلحیتی، میری داڑھی مت پکڑیے،
وکان اخذہ بشمالہ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی داڑھی بائیں ہاتھ سے پکڑی ہوئی تھی، ولا برأسی، اور نہ ہی میرے سر کو پکڑی، وکان اخذ شعرہ بیمینہ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت ان کے جو ہے بالوں کو دائیں ہاتھ سے پکڑے ہوئے تھے، غضباً، غصے میں۔ آپ میرے داڑھی اور سر کو نہیں پکڑی، انی خشیت، بے شک مجھے خوف تھا، لو اتبعتک، کہ اگر میں آپ کی اتباع کرتا یعنی آپ کے پیچھے چلا آتا، ولا بد ان یتبعنی جمع، تو ضروری تھا کہ وہ بھی میری اتباع کرتے، ممن لم یعبدوا العجل، جنہوں بچڑے کی عبادت نہیں کی، یعنی میں جو ہے آپ کے پیچھے چلا آتا تو وہ سب لوگ آتے۔ یا پھر اتباع کرنے کے معنی میں یہ ہے کہ میں آپ کی اتباع کرتا یعنی اگر ان سے جو ہے کہتے ہیں جنگ کرتا تو میرے ساتھ یہ سب جنگ کرتے، ٹھیک ہے۔ تو پھر یہ خوف تھا کہ اس کے بعد لامحالہ یہ بنی اسرائیل گروہوں میں بٹ جاتے، آپس میں شدید اختلاف ہوتا، یا پھر میں آپ کے پاس چلا آتا اور یہ الگ رہ جاتے تو پھر جو ہے آپس میں ان سب میں اختلاف ہو جاتا، بہت لڑائی جھگڑے ہوتے۔ تو یہ خوف تھا اس حال میں، ان تقولا، کہ آپ کہتے فرقت بین بنی اسرائیل، کہ ہارون تم نے بنی اسرائیل کے درمیان تفریق کر دی، وتغضب علی، اور آپ مجھ پر ناراض ہوتے، یعنی جو ہے مجھے یہ خوف تھا کہیں میں آپ کے پاس چلا آؤں، یا میں آپ، یا پھر جو دوسرا معنی ہم نے بیان کیا کہ میں اگر ان لوگوں سے جنگ کر لوں تو مجھے خوف تھا اس سلسلے میں کہ آپ پھر جو ہے کہتے ہیں مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفریق کر دی، الگ کر دیا بنی اسرائیل کو، اور جو ہے آپ مجھ پر غصہ ہوتے، اس لیے میں نہیں آیا۔ ولم ترقب تنتصر قولی، اور تم نے میری بات کا انتظار نہیں کیا، فیما رأیتہ فی ذالک، جو آپ نے اس میں دیکھا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون نے ان سے کہا کہ پھر تم یہ کہہ دے کہ تم نے میری بات کا انتظار نہیں کیا اور جو ہے کہتے ہیں بنی اسرائیل میں تفریقہ ڈال دیا، اس ڈر کی وجہ سے جو ہے میں نے اس ڈر کی وجہ سے میں آپ کے پاس نہیں آیا۔ تو بہرحال پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کے کلام کو سمجھا اور ان کو چھوڑا، اور اس کے بعد پھر آپ سامری کی طرف مخاطب ہوئے، کیونکہ سامری ہی اس سارے فتنے کی جڑ تھا۔ قال، حضرت موسیٰ نے فرمایا، فما خطبک، تیرا کیا حال ہے، شانک، یعنی تیرا معاملہ کیا ہے، الداعی الی ما صنعت، جس معاملے نے تجھے جو ہے کہتے ہیں جو ہے دعوت دی اس کی طرف جو تو نے کیا، یعنی کس چیز نے تجھے یہ کرنے پر مجبور کیا، تو نے یہ فتنہ کیوں پھیلایا، یا سامری، یا سامریو، اے سامری۔ قال، تو اس نے کہا، یعنی سامری نے کہا، بصرت بما لم یبصروا به، میں نے وہ دیکھا جو انہوں نے نہیں دیکھا۔ اب یبصروا میں دو قرأتیں ہیں، بالیا، یا کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور تا کے ساتھ۔ اگر یا کے ساتھ ہوگا تو مطلب ہوگا میں نے وہ دیکھا جو بنی اسرائیل نے نہیں دیکھا، اور تا کے ساتھ ہوگا تو حضرت موسیٰ مخاطب ہوں گے اور مراد ہوگا میں نے وہ دیکھا جو تم نے اور تمہاری قوم نے نہیں دیکھا۔ ای علمتم ما لم یعلموا، یعنی میں نے وہ جان لیا جو انہوں نے نہیں جانا۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ تو نے کیا دیکھا جو بنی اسرائیل نے نہیں دیکھا؟ تو اس نے بتایا کہ میں نے جو ہے یہ دیکھا کہ جب یعنی ہم دریا پار کر رہے تھے تو اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہو کر تشریف لائے، اور تو میں نے انہیں پہچان لیا، اور میں نے یہ دیکھا کہ ان کے گھوڑے کے قدم جہاں بھی پڑتے تو وہاں پر گھاس اگ جاتی، ہریالی اگ جاتی، زندگی ہو جاتی اس چیز میں۔ تو میں سمجھ گیا کہ اس کے قدموں کے نیچے جو مٹی آتی ہے اس میں وہ جان ڈال دیتی ہے ہر چیز میں، ٹھیک ہے۔ تو میں نے اس کے نیچے سے ایک مٹی لے لی اور پھر وہ میں نے اس بچھڑے کے منہ میں ڈال دی، تو میں نے یہ سب دیکھا۔ فقبضت، تو میں نے مٹی بھر لی، قبضتاً، ایک مٹھی، من ترابی اثر حافر فرس الرسول، رسول سے مراد جبریل، یعنی رسول کے، یعنی فرشتے کے گھوڑے کے کھروں کے نشان قدم کی مٹی سے میں نے ایک مٹھی بھر لی۔ فنبذتها، پھر میں نے اس کو ڈال دیا، ای القیتها، یعنی میں نے اس مٹی کو ڈال دیا، فی صورت العجل المصاغ، بنائے ہوئے بچھڑے کی صورت میں۔ وَكَذَلِكَ صَوَّرَتْ زَيَّنَتْ لِي نَفْسِي، اور اسی طرح میرے نفس نے مجھے اچھا بنا کر پیش کیا، یعنی اس چیز کو میرے نفس نے میرے سامنے اچھا بنا کر پیش کیا، ٹھیک ہے۔ وَأُلْقِيَ فِيهَا، اور میرے نفس کے اندر یہ بات ڈالی گئی، أَنْ آخُذَ قَبْضَةً مِّن تُرَابِ مَا ذُكِرَ، کہ میں یہ جو ہے جو ذکر کیا گیا اس مٹی سے ایک مٹھی لوں، وَأُلْقِيَهَا عَلَىٰ مَا لَا رُوحَ لَهُ يَسِيرُ لَهُ رُوحٌ، تو میں اس کے اوپر ڈال دوں جس میں روح نہ ہو تو اس کی روح ہو جائے۔ وَرَأَيْتُ قَوْمَكَ، اور میں نے آپ کی قوم کو دیکھا تھا، طَلَبُوا مِنْكَ، کہ انہوں نے تم سے مطالبہ کیا تھا، أَن تَجْعَلَ لَهُمْ إِلَٰهًا، کہ آپ ان کے لیے معبود بنا دو۔ وَحَدَّثَتْنِي نَفْسِي، تو میرے نفس نے مجھ سے کہا، أَن يَكُونَ ذَلِكَ الْعِجْلُ إِلَٰهَهُمْ، کہ یہی بچھڑا ان کا معبود بن جائے۔ تو میرے نفس نے ایسے ہی کہا، مجھے یہ اچھا لگا تو میں نے یہ کر دیا، سامری نے یہ کہا۔
اب ساموری نے حضرت موسیٰ سے یہ کہا تھا کہ میں نے آپ کے قوم کو دیکھا کہ انہوں نے آپ سے جو ہے کہتے ہیں معبود کا مطالبہ کیا. تو اس کا ذکر جو ہے کہتے ہیں قرآن کریم میں دوسری جگہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وجاوزنا، یعنی جو ہے کہتے ہیں یہ جو ہے وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لہم، یہ آیت کریمہ ہے، غالباً سورہ یونس کی آیت کریمہ. بہرحال یعنی اللہ نے فرمایا کہ جب ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کرا دیا تو ایسی قوم کے پاس آئے جو بتوں کی عبادت کرتے تھے. تو انہوں نے دیکھا رہے ان سب کے پاس تو ان کے معبود ہیں، انہیں دیکھ رہے ہیں بتوں کو. یہ تو حضرت موسیٰ سے کہا تھا اجعل لنا الہ، کہ ہمارے لیے اجعل لنا الہ، کہ ہمارے لیے بھی معبود بنا دیجیے آپ. تو وہی بات اس کو یاد تھی ساموری کو، اس نے کہا مجھے یاد تھا یہ بھی معبود چاہ رہے ہیں تو میں نے بنا دیا ان کے لیے، یہ میں نے کرا. جب ساموری نے یہ جواب دیا تو اب حضرت موسیٰ نے جو ہے کہتے ہیں اس کے قتل کا ارادہ فرمایا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا نہیں، اس سے یہ کہو اور اس کے لیے دنیا میں بہت سخت عذاب ہے. وہ کیا عذاب آیا اس کا بھی آیت میں ذکر آئے گا. اس کے لیے دنیا میں سزا یہ ہوئی کہ وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے کہتے ہیں ایسی وحشت عطا فرمائی کہ ہر کسی سے اس کو دور کر دیا. اور اس کا حال یہ ہو گیا کہ وہ اگر کسی کو چھو لیتا تھا تو جس کو وہ چھوتا تھا اس کو بھی اور اسے ساموری کو خود دونوں کو بخار آ جاتا تھا. ایسے اگر کوئی ساموری کو چھو لیتا تھا تو اس چھونے والے کو بھی اور ساموری کو بھی بخار آ جاتا تھا. اس لیے ساموری بھی پریشان ہوتا تھا اور جو چھوتا تھا وہ بھی پریشان ہوتا تھا. اس لیے ساموری یہ چلاتا پھرتا تھا مجھے کوئی نہیں چھونا، مجھے کوئی نہیں چھونا، لیکن پھر بھی پریشان ہو جاتا تھا تو لوگوں سے دور رہنے لگا، پھر جنگلوں میں جانوروں کے ساتھ ٹہلتا تھا. تو اس طرح وہ پوری زندگی عذاب میں رہا اور اسے وحشت ہوئی کسی انسان کے ساتھ، سارے انسانوں سے اسے دور کر دیا گیا. اور ایک انسان کو دوسرے انسان سے بالکل دور کر دیا جائے تو یہ اس کے لیے دنیا میں جو ہے جیتے جی جہنم ہے، بہت بڑا عذاب ہے یہ، کیونکہ انسان کی طبیعت ہے کہ وہ دوسرے انسانوں سے مانوس ہو کر ان کے ساتھ رہنا چاہتا ہے. اور بہرحال پھر اس میں اس کے لیے آخرت کا عذاب ہے، اسی سب کا ذکر ہے. قال له موسیٰ، تو حضرت ساموری کی بات سن کر حضرت موسیٰ نے اس سے فرمایا فاذهب، جا، من بیننا، ہمارے درمیان، یعنی ہمارے ہاں سے چلتا بن، ہمارے سامنے سے چلا جا. فإن لك في الحیاتی، تو بے شک تیرے لیے زندگی میں، ای مدت حیاتی کا، یعنی تیرے لیے تیری زندگی کی پوری مدت میں یہ سزا ہے، ان تقول، کہ تو کہے، لمن رأیتہ، جسے بھی تو دیکھے یہ کہے، لا مساسا، کہ نہیں چھونا، ای لا تقربنی، یعنی میرے قریب نہ ہو. فکان یہیم فی البریہ، تو جو ہے کہتے ہیں یہ بریہ یعنی وہی جنگل وغیرہ میں جو ہے کہتے ہیں یہ آوارہ پھرتا تھا. کائے کے ساتھ مع السباع والوحوش، یعنی یہ تفسیر میں نہیں ہے لیکن اس کے حواشی میں ہے کہ یعنی درندوں کے ساتھ اور وحشی جانوروں کے ساتھ پھرتا تھا. وَإِذَا مَسَّ أَحَدًا، اور اگر کوئی جو ہے کہتے ہیں یہ کسی کو چھوتا ساموری، او مسہ احد، یا اس کو کوئی چھوتا، حمى جميعا، تو سب کو بخار آ جاتا ہے، یعنی جس کو یہ چھوتا اور جو اس کو چھوتا سب کو بخار آ جاتا تھا. تو لوگ اس سے دور ہو گئے اور لوگ اس سے کہہ دیتے تھے قریب نہ ہونا. یہ بھی کسی کو دیکھتا تھا تو کہتا تھا قریب نہ ہونا، اور جب بستی میں پریشان ہو گیا پھر جنگلوں میں آوارہ پھرتا تھا. تو حضرت موسیٰ نے کہا جا، تیرا یہ عذاب ہے دنیا کے اندر، وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا، اور بے شک تیرے لیے ایک وعدے کا دن ہے، لِعَذَابِكَ، تیری عذاب کے لیے، تیرے عذاب کے لیے، لن تخلفا، کہ تو اس سے دور نہیں کیا جائے گا. اب لن تخلفا اس میں بھی دو قرات ہیں، تخلیفہ اور تخلفا. اگر تخلیفہ ہو بکسر اللام، لام کی کسرے کے ساتھ، تو مطلب ہوگا ای لن تغیب عنہ، یعنی تو اس عذاب سے غائب نہیں ہوگا. اور بفتحیہ اور لام کے فتح کے ساتھ تخلفا، تو مطلب ہوگا بل تبعث الی، یعنی تجھ سے اس وعدے کی خلاف ورزی نہیں ہوگی جو تیرے عذاب کا وعدہ، بلکہ تجھے اس وعدے کے لیے اٹھایا جائے گا. اور دیکھ تو نے یہ جو معبود بنایا اس کا ہم کیا کریں گے. وانظر، اور دیکھ، الی الہک الذی، اپنے اس معبود کی طرف، ظلت علیہ عاکفہ، جس پر تو جمع کر بیٹھا رہا، یعنی جس کی تو عبادت کرتا رہا. اس کو دیکھ. ظلتا کے بارے میں کریں، اصلو اس کے اصل ہے ظللتا، بلامینی، دو لاموں کے ساتھ. اولاہما مکسورتن، پہلا لام مکسورہ ہے، ظللتا. حذفت تخفیفاً، اسی لام کو حذف کر دیا گیا، یعنی جس پر کسرت ہے تو ظلتا ہو گیا. ای دمتا علیہ عاکفہ، یعنی تو اس پر جم کر بیٹھا رہا. ای مقیماً تعبدو، یعنی تو اس کی عبادت کرتا رہا. تو اس معبود کو دیکھ، ہم کیا کریں گے. لنحرقنہ، ضرور ہم اس کو اب جلائیں گے، بالنار، آگ سے. ثم لننسفنہ فی الیم نسفا، پھر ہم اس کو سمندر میں ریزہ ریزہ کر کے بہا دیں گے. یم مانے سمندر، اور ننسفنہ، نصف کا مطلب ہوتا ہے ریزہ ریزہ کر کے بہانا.
نذرینہ فی ہواء البحر، یعنی ہم سمندر کے ہوا میں اس کو ذرے ذرے کر کے بہا دیں گے اور اس کا کوئی اثر نہیں رہے گا۔ وفعل موسیٰ بعد ذبحہ ما ذکرہ، اور اس بچھڑے کو ذبح کرنے کے بعد حضرت موسیٰ نے ایسا ہی کیا جو ذکر کیا، ٹھیک ہے، کہ اس کو جلایا اور ریزے ریزے کر کے اس کو بہا دیا اور اس کا کوئی اثر کچھ نہیں رہا۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، بے شک تمہارا معبود اللہ ہی ہے، الذی لا الہ الا ہو، کہ جس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یعنی تمہارا معبود وہ اللہ تعالیٰ ہے کہ جس کے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ وسع کل شیء علما، اور اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ اب علماً جو ہے تمییز، یہ تمیز ہے محول عن الفاعل، فاعل سے محول ہے۔ محول عن الفاعل کا کیا مطلب ہے؟ یہ پیچھے کے اسباق میں بہت بار ہم تفصیل سے بتا چکے۔ ای وسع علمہ کل شیء، یعنی اس کا علم ہر چیز کو وسیع ہے، اس کا علم ہر چیز کو وسیع ہے۔ کذالک، اسی طرح، ای کما قصصنا علیک یا محمد، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا، هذه القصہ، یہ قصہ، نقص علیک، ہم آپ پر بیان کرتے ہیں، آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، من انباء اخبار قد سبق من الامم، جو ہے گزشتہ قوموں کی خبروں کو، یعنی جیسے ہم نے آپ سے یہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا، ایسا ہی ہم آپ سے گزشتہ قوموں کے قصے بیان کرتے ہیں۔ وقد اعطیناک، اور ہم نے آپ کو عطا کیا، من لدنا، اپنے پاس سے، من عندنا، یعنی اپنے پاس سے، ذکرن، ذکر سے مراد ہے قرآن، یعنی قرآن کا ایک نام ذکر بھی ہے نا، تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو اپنے پاس سے ذکر عطا کیا، یعنی جو ہے کہتے ہیں قرآن عطا کیا، اور اس قرآن میں پچھلی قوموں کی خبریں ہیں، غیوب کے علم میں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، ٹھیک۔ من اعرض عنہ، تو جو اس سے منہ موڑے، یعنی قرآن سے منہ موڑے، فلم یؤمن بھی، اور اس پر ایمان نہیں لائے، فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، تو بے شک وہ قیامت کے دن بوجھ اٹھائے گا، حملا ثقیلا من الاسم، یعنی گناہوں کا بھاری بوجھ اٹھائے گا جو قرآن سے منہ موڑے گا اور اس پر ایمان نہیں لائے گا، خالدین فیہ، اور ایسا کرنے والے یعنی جو قرآن سے منہ موڑیں گے، ایمان نہیں لائیں گے، وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، ای فی عذاب الوزر، یعنی اپنے گناہوں کے بوجھ کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے، وساء لهم یوم القیامۃ حملا، اور کیا ہی برا ان کے لیے قیامت کے دن بوجھ ہوگا۔ اب وساء لهم یوم القیامۃ حملا، اس کی ترکیب سمجھ لیجئے، ساء فعل ماضی ہے، اور جو ہے اس میں جو ہوا ضمیر پوشیدہ ہے وہ اس کا فاعل ہے، اور جو ہے کہتے ہیں مخصوص بالضم جو ہے وہ وزرہ محذوف ہے، اور جو ہے کہتے ہیں لہم، یہ ظرف لغو ہے، یوم القیامتی یہ بھی مفعول فیہ ہے، اور حملن یہ تمیز ہے جو کہ اس ضمیر کی تفسیر کر رہی ہے جو ساء کے اندر ہے، یعنی بتا رہے ہیں کہ کیا چیز بری ہے، تو وہ برا کیا ہے، وہ یہ جو بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے قیامت کے دن وہ ہے، وساء لهم یوم القیامۃ حملا، اور کیا ہی برا بوجھ ہوگا ان کا قیامت کے دن۔ تمیز، یہ تمیز ہے، حملا، مفسر یہ تفسیر کر رہی ہے للضمیر فی ساء، اس ضمیر کی جو ساء کے اندر ہے، والمخصوص بالذم، اور جس چیز کی برائی کی جا رہی ہے، محذوف، وہ محذوف ہے، تقدیر، اس کی تقدیر کیا ہے، وزرہم، یعنی قیامت کے دن ان کا گناہ کیا ہی برا ہوگا، واللام للبیان، اور لام جو ہے بیان کے لیے، یعنی کس کے لیے گناہ برا ہوگا، ان کا بوجھ کس کے لیے برا ہوگا، تو ان کے بیان کرنے کے لیے لام جو ہے لہم کا وہ ہے۔ وَيُبْدَلُ مِنْ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور یوم القیامہ جو ہے اس سے اگلا والا جملہ بدل ہے، یعنی یوم القیامہ مبدل من ہے، اور اگلا جو جملہ آ رہا ہے یوم ينفخ فی الصور، وہ جو ہے کہتے ہیں بدل ہے۔ یوم ينفخ فی الصور، کہ جس دن سور میں پھونکا جائے گا، القرن یعنی سینگ میں، سونگ جو ہے سور جو ہے سونگ کی صورت میں ہوگا، النفخۃ الثانیہ، دوسرا نفخہ ہوگا، سور دو بار پھونکا جائے گا نا، ایک بار پھونکا جائے گا تو قیامت آ جائے گی، سب کچھ فنا ہو جائے گا، پھر دوبارہ پھونکا جائے گا تو پھر ساری چیزیں دوبارہ زندہ ہو جائیں گی، اور پھر حساب و کتاب ہوگا، تو یہاں مراد دوسرا ہی ہے کہ جس دن سور پھونکا جائے گا، یعنی دوسرا سور۔ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ، اور ہم مجرموں کو اکٹھا کریں گے، الکافرین، کافروں کو، یومئذ، اس دن، زرقا، اس حال میں کہ ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی، زرقا یہ حال ہے مجرمین سے، عیونہم، یعنی اس حال میں ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی، مع سواد وجوہہم،
ان کے چہروں کے کالے پن کے ساتھ، یعنی مجرموں کو، کافروں کو قیامت کے دن اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ ان کے چہرے کالے ہوں گے، سیاہ ہوں گے، اور ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی۔ اور کیا ہوگا؟ یتخافتون بینہم، آپس میں ہلکے ہلکے باتیں کر رہے ہوں گے، یتسارون یعنی آپس میں ہلکے ہلکے باتیں کر رہے ہوں گے، اور کیا کہہ رہے ہوں گے؟ انما لبثتم فی الدنیا، کہ تم دنیا میں نہیں ٹھہرے، ان نافیہ ہے نفی کے معنی میں، الا عشرہ مگر 10 دن، من اللیالی بایامیہ یعنی 10 دن اور رات، 10 راتیں تم دنیا میں ٹھہرے ہو، بس اس سے زیادہ نہیں۔ انہیں قیامت کی ہولناکیاں دیکھ کر دنیا کا وقت 10 دن لگے گا۔ اللہ نے فرمایا نحن اعلم بما یقولون، ہم جانتے ہیں جو وہ کہتے ہیں، فی ذالک یا کہیں گے اس سلسلے میں، ای لیس کما قالوا یعنی ایسا نہیں ہے جیسے انہوں نے کہا، اذ یقول امثلہم کہ ان میں جو سب سے صحیح ہوگا، اعدلہم طریقتاً فیہ یعنی اس سلسلے میں جو سب سے صحیح طریقے پر ہوگا، جو سب سے صحیح راستے پر ہوگا، یعنی سب سے صحیح بات جو اس میں ہوگی ان کہنے والوں میں، وہ اس کی ہوگی جو یہ کہے گا ان لبثتم الا یوما، کہ تم دنیا میں نہیں ٹھہرے مگر ایک دن۔ ٹھیک ہے، یستقلون لبسہم فی الدنیا جدا لما یعائنونہ فی الآخرۃ من حوالیہ، یعنی وہ دنیا میں اپنے ٹھہرنے کو بہت تھوڑا سمجھ رہے ہوں گے، اس لیے کہ وہ آخرت کی جو ہولناکیاں دیکھ رہے ہوں گے اس کی وجہ سے۔ تو آخرت کی ہولناکیاں دیکھ کر کفار کو یہ لگے گا کہ جو ہے ہم 10 دن ٹھہرے، کوئی کچھ دن کہے گا، کوئی کچھ دن کہے گا، اور جو سب سے صحیح بات کہہ رہا ہوگا وہ یہ کہہ رہا ہوگا کہ دنیا میں ہم ایک ہی دن ٹھہرے ہیں، یعنی قیامت کی ہلاکی کے سامنے دنیا کی زندگی صرف ایک دن ہے، کچھ نہیں ہے، تو ہم نے کیوں دنیا میں مزے لیے؟ دنیا میں مزے نہیں لینا چاہیے تھا، وہ ایک دن تو گزر جاتا، اور ہم دنیا کی عیش و عشرت میں نہیں پڑتے، ہمیں جو ہے کفر و شرک میں مبتلا نہیں ہو کر ایمان پر رہنا چاہیے تھا۔ تو بہرحال یہ دنیا میں طرح طرح کی باتیں کریں، آخرت میں طرح طرح کی باتیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم سب جانتے ہیں جو یہ کہیں گے، اور ہم جانتے ہیں کیا ہے حق ہے۔ تو قیامت کی یہ ہلاکی ہوگی، اور اس برے عذاب میں ان کو اٹھایا جائے گا کہ چہرے کالے ہوں گے، آنکھیں نیلی ہوں گی، جس سے پورا میدان محشر جان جائے گا کہ یہ کافر ہیں اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلانے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیں آج اتنا ہی، اور اس سے آئندہ آگے کو کل کے سبق میں پڑھیں گے انشاءاللہ العظیم۔ ھذا وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہو یا کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی۔